السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کا اور میرا بھی تعلق آنے والے ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ کل کی ریکارڈنگ میں ہم نے اصحاب الکہف کا واقعہ سنا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جمعہ کو اس کی تلاوت ہوتی ہے نا، تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم کسی گناہ کو چھوڑ کے میری طرف پلٹو گے، اگر تم میری وجہ سے دنیا کے کسی شخص تم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ اگر کوئی طاقتور شخص تم سے ناراض ہو جاتا ہے، تم توبہ کرنے سے، تمہارے پردہ کرنے سے، تمہارا میری طرف میرے حکموں میں کے قلعے میں آ جانے سے اگر کوئی شخص تم سے ناراض ہوتا ہے تو تم اس کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ تمہارا رب وہ ہے جو اصحاب الکہف کے نوجوانوں کو غار میں پال کے دکھا سکتا ہے۔ وہ انہیں بنا کھلائے پلائے، لوگ 70-80 سال جی نہیں پاتے، بنا کھلائے پلائے 300 سے زیادہ سال تندرست اور بنا بیماری کے سنبھالنے پر قادر ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو بندگار میں روشنی پہنچانے پر قادر ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو سورج کو بھی اس غار سے تھوڑا سا ہٹ کے نکلنے پہ اور غروب ہونے پہ حکم دینے پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور پاور سمجھ میں آتی ہے جب ہم ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے نا کہ دجالی فتنے جب شروع ہوں گے تو جو سورہ کہف کی آخری پہلے اس میں ایک حدیث میں ہے کہ 10 آیتیں سٹارٹنگ کی اگر کوئی روز پڑھنے والا ہو تو وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے تو بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے کہ میرے رب کے پاس یہ طاقتیں ہیں کہ ہم اس دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ساری عمارتیں ہیں، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگس ہے، سارا کچھ گر کے ایک سپاٹ میدان ہو جائے گا۔ اس زمین پہ کچھ باقی نہیں رہے گا، یہ چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں تلاوت کرتے ہیں تو ہم اپنی رب کی طاقت کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی ایک ایک آیت کو اگر ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہماری زندگی نور کی طرح روشن ہو جائے گی۔ ہر چیز میں ڈیسیزن لینا آسان ہوگا، کس طریقے سے زندگی میں چلنا ہے یہ سمجھ میں آتا جائے گا۔ قرآن کو اپنے آپ سے یعنی ایسے جوڑ دو، ایسے اپنے آپ سے جوڑ دو جس طرح آپ لباس پہنتے ہو وہ آپ کے جسم کے قریب ہے، اس سے کئی زیادہ تمہارے روح کے قریب قرآن ہونا چاہیے، اس سے چمٹ جاؤ، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جب مرنے کے بعد انسان کو ہر چیز چھوڑ دے گی، اس کا مال، اس کی اولاد، اہل، رشتہ دار، اس کی ساری چیزیں جب چھوٹتی نظر آئے گی، قرآن اس کے ساتھ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ قبر میں جب ہر چیز چھوٹ جائے گی، انسان تنہا محسوس کرے گا، اس وقت قرآن نورانی شکل میں قیامت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن سے رشتہ جوڑو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں جب اپنے لباس لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہینگرس میں، آپ کتنے شوق سے دیکھتے ہو کہ میں نے اس کو اتنا مہنگا خریدا ہے، ہر قیمتی چیز کو آپ دیکھتے ہو کہ میں نے اس کو یہاں سے خریدا ہے، اپنے گھر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اپنے اولادوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو، لیکن یہ معمول بنا لو کہ جب الماری میں یعنی نزدیک نظروں کے سامنے قرآن کو رکھو، اس کو بار بار دیکھ کے خوش ہو جاؤ کہ یہ میرا وہ دوست ہے جو قبر پہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس کو چومو، جب ہاتھ ملو اس کو چومو کہ یا اللہ تیری نعمت ہے یہ قرآن، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی پتہ چل جائے کہ یہ شخص یہ والی چیز کسی ولی کی ہے، یہ جبہ کسی اللہ کے دوست کا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کی جا رہی ہے، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام جو ہمارے بیچ میں موجود ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ نازل ہوا، صحابہ نے اس کو پڑھا، اللہ کے ہر ولی نے اس کو پڑھا اور آج ہمارے بیچ میں موجود ہے، تو ہمیں اس کو چومنا چاہیے، اس کی عظمت کرنی چاہیے، اور جب بھی اس پہ نظر پڑے تو یہ سوچو کہ یہ وہ دوست ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ قرآن اس وقت تمہاری حجت کرے گا، یعنی مجھ سے جھگڑا کرنے والی کتاب ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی اور جنت تک چھوڑ کے آنے والی کتاب ہے۔
کہ جنت کے درجے پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا. تو قرآن سے جب ہم جڑ جائیں گے تو ایسے ایسے خزانے ہمیں ہاتھ لگیں گے جس سے آج تک ہم محروم تھے. جب ہم اس کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں کھولنے کے بعد کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمہارا رب بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ اپنا تعارف قرآن کھولتے ہی رحمان الرحیم کہہ کے بتا رہا ہے. ہم رحمان کو سمجھیں گے، رحیم کو سمجھیں گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن سے ہمارے جینے میں رہبری ملے گی، زندگی آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج ہماری جتنی مشکلیں قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. اس لیے قرآن سے جڑو، قرآن کو روز پڑھو، اس کو کھول کے اس کے ایک الفاظ کا بھی اگر ہم مطلب سمجھ جائیں گے تو زندگی کی کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے، قبر میں ان کے جسم تک سلامت ہے، ان کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی. ایسے کتنے لوگ قبر کھلنے کے بعد نظر آتے ہیں. کہیں خبر آتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کی جسم سلامت ہے. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنا نصیب فرمائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں کہ اے بندے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تم میری طرف لوٹ، تم مجھ سے مانگ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. دعائیں کرنے کی کیفیتوں کو بدلو. ان ہاتھوں کو جب ہم پھیلائیں گے تو ایک پیالے کی طرح پھیلاؤ. جنگ بدر ہے، اس وقت کافروں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہے اور یہاں صرف 313 مٹھی بھر مسلمان تھے. تو ایک دعا کرنے کا طریقہ جب ہم سیرت کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی رات بھر گڑ گڑاتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دوران دعا ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی ان پہ کہ ان کے کاندھے سے چادر مبارک گرتی ہوئی نظر آتی. صدیق اکبر ان کے کاندھے پہ پھر سے وہ چادر رکھتے. اتنا گڑ گڑاتے تھے اللہ کے حضور. آج گڑ گڑانے والے بنو، گڑ گڑانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہے. یہ ہے اللہ کے حضور مانگنے کا تحفہ. اللہ سے مانگنے والے بنو اور مانگنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. آج ہماری پریشانیاں اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اس کے پاس مانگو. اکثر اللہ کے پاس یہ 3 گھر ضرور مانگو کہ دنیا میں رہنے کے لیے ایک عالی شان، یعنی ایسا وسیع گھر جس میں کوئی ہمیں تکلیف نہ دے، دین پر چلنا مشکل نہ ہو، ہم آرام سے نماز پڑھ سکے، اس میں ہر وہ چیز ہو جس سے ہم کسی کے محتاج نہ بنے، کوئی پڑوسی ہمیں تکلیف دینے والا نہ بنے. ایسا گھر ایک اللہ سے مانگو. دوسرا گھر یہ مانگو کہ مٹی کا گھر جہاں ہمارا کچھ دن تک اسٹے ہے. جو پہلا گھر ہے یہ 60-70 سال کے لیے، تھوڑے سالوں کے لیے، کیونکہ کتنی زندگی ہے، 80 سال 90 سال، یہ سب سے کم ڈسٹینس میں رہنے کے لیے یہ گھر ہے. یہ بھی راحت و سکون والا مانگو. دوسرا گھر وہ جو کئی سالوں تک رہنا ہے، قیامت تک اٹھنے کے لیے، لیکن تھوڑا لمبا اسٹے ہے، قبر کا گھر. اکثر دعاؤں میں یہ دوسرا گھر راحت و سکون والا اللہ کے پاس جنت البقیع میں مانگو کہ جنت کا اللہ محل ہمارے لیے مٹی میں اتار دے، جہاں پہ جنتی بستر ہو، جنتی لباس ہو. یا اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنا کہ دوسرا بھی گھر ہمارا عالیشان ہو، جنت البقیع میں ہو، تیرے محبوب کا پڑوس ہو، صحابہ صحابیات ہو، فاطمۃ الزہرا ہو پڑوس میں. وہ والا گھر ہم دوسرا قبر میں مانگتے ہیں کہ ہمارا وہ عالیشان گھر، وسیع گھر، جہاں قبر ہماری ہڈیوں کو نہ دبائے، جہاں قبر ہماری ہڈیوں کو توڑ پھوڑ نہ ڈالے. یہ والا گھر ہم دوسرا گھر مانگے. اور تیسرا گھر ہم وہ مانگے جو اٹھنے کے بعد قبر کے قیامت کا پلس، قیامت کا منظر ہونے کے بعد، حساب کتاب ہونے کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد جو ہمارا تیسرا گھر ہو، جنت کا گھر، جنت الفردوس میں نعمتوں والا، جنت النعیم والا گھر، جو اللہ کے محبوب کے پڑوس میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو. وہ مانگو. آج مانگنے کا دن ہے، آج ہم مانگتے نہیں، اسی لیے محروم رہ جاتے ہیں. آج زندگی ہے، چلتی ہوئی سانسیں ہیں، دھڑکتا ہوا دل ہے، رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے. آج اگر ہم نہیں مانگیں گے، قبروں میں قیامت آنے تک دعائیں مانگیں گے، خون کے بدلے پیپ آنکھوں سے جاری ہو جائے، آنسو نہ نکلے، تب بھی وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، مانگو اللہ سے یہ 3 گھر کہ دنیا کا پرسکون گھر جس میں ہم صحت، تندرستی، عافیت سے رہیں، حلال روزی کھائیں، جہاں ہماری اولاد فرما بردار ہو، جہاں ہمارا شوہر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ سارے کے سارے نیک ہو، یہ سارے کے سارے اللہ تیرے ولی، تیرے دوست بن جائیں. یہ مانگو اپنے لیے. 3 گھروں کی آج سے عادت بنا لے مانگنے کی کہ دنیا کا ایک وسیع گھر،
قبر میں جنت البقیع میں آرام دہ ایسا گھر جو ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، میرے مولا مرنے کے بعد ہم کو مٹی میں وہ عالیشان گھر عطا فرما کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد وہاں آرام محسوس کریں۔ اور تیسرا گھر تیرے محبوب کے پڑوس والا گھر، کہ ہم جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ آج ہم یہ چھوٹے سے گھر کے لیے، بنگلے کے لیے زندگیاں کٹوا دیتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سود لیتے ہیں اس گھر کو بنانے کے لیے۔ کیا پتا 50 سال 60 سال سب سے کم فنا ہونے والا گھر، سب سے جلدی چھوٹنے والا گھر، اس کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کو بھی پرسکون اللہ سے مانگو، تو دعائیں کرو، گڑ گڑاتے ہوئے کرو، اللہ سے دوستی کرو اور اس میں یہ گھر مانگنے کی عادت کرو، اور اللہ سے اور بھی جو چاہے وہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ کو قریب محسوس کرو، اس کی محبتوں کو محسوس کرو۔ یہ دعا جو ہے یہ تعلق بڑھاتی ہے۔ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ہمارا تعلق اس سے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس گڑ گڑاتے ہیں نا، تو سامنے والے کے نظروں میں ہماری عزت گھٹ جاتی ہے کہ یہ کتنا کمزور ہے، یہ کتنا لاغر اور بے سر و سامان ہے کہ جو اس کیفیت میں آ کے مجھ سے مانگتا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس بدنامی کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگو، اللہ کے حضور ایسے گر کے مانگو جیسے تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے۔ پھیلا دو اپنے ہاتھوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں ایسے ہاتھ پھیلاتے کہ صحابہ کا قول ہے کہ ہمیں ان کے بغل کی سفیدی نظر آتی۔ پھیلا دو ہاتھوں کو اور گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے ایسے دعائیں مانگو۔ جب اللہ کے حضور ہم گڑ گڑاتے ہیں نا اور اپنے بے سر و سامانی کی شکایت کرتے ہیں، اپنی کمزوری اور ضعف کی شکایت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عزت عطا کروں گا، میں تمہارے ہاتھوں کو اس سے تھام لوں گا۔ یعنی اللہ کی محبت ایسی ہے کہ وہ ہاتھوں کو اس سے تھام لیتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ ہمارے جھکے ہوئے سر کو ایسے بلند کرتا ہے کہ یہ سر کسی اور کے آگے جھکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دنیا کے سامنے گڑ گڑاؤ تو عزتیں اچھلتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ عزتیں بحال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے عزتیں عطا کر دیتا ہے، تخت عطا کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اللہ کے حضور جتنا ذلیل ہو کر دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں اتنا عزیز اور عزت والا بنا دے گا۔ ہر وہ چیز عطا کر دے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ مانگنے والے بنو، اور جو 3 گھر میں نے بتائے اس کا سوال اللہ سے ضرور کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دعائیں مانگنے والا بنائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔